میرا سوال یہ ہے کہ رامدی صاحب آپ نے یہ سنت کے یہ اصول ہیں متعین کیے ہیں، اس میں تیسرا اصول ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا جو ہے نا ابتداءً قرآن مجید سے جو ہے نا انیشیٹ ہوتی ہیں۔ اس میں آپ نے رسولوں کے دور کا جو جہاد ہے وہ تو ضرور مینشن کیا، لیکن دوسرا جو شریعت کا حصہ ہے جو فتنہ کے خلاف ہے، وہ پرانے پیغمبروں کی بھی جو ہے نا وہ سنت رہی ہے اور وہ شریعت کا حصہ ہے، لیکن آپ نے اس کو بھی جو ہے نا اسی کے تحت یعنی عمومی ہمارا جو ہے نا یہی امپریشن ہے کہ اسی کے تحت لیتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کو سنت میں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ بہت سے لوگوں کو ایک غلط فہمی ہوتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پس منظر میں دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جو عرب میں تھی۔ قرآن مجید تورات کو بھی اپنے پس منظر میں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ دین اصلاً تو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، پورے دین کو بیان کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ میری یہ کتاب تفصیل لکل شے ہے، دین سے متعلق مکمل ہدایت اس میں ہے۔ اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو دین ابراہیمی کی روایت چلی آ رہی ہے آپ اس کی پیروی کریں۔ اس طرح گویا قرآن نے اس کی پیروی کا حکم بھی دے دیا اور اس کی تفصیلات کو رسول اللہ کے علم پر چھوڑ دیا۔ چنانچہ جو روایت آپ کے پاس موجود تھی اس کو آپ نے جاری کیا۔ اہل کتاب کی روایت سے آپ واقف نہیں تھے، نہ اس کو اس حیثیت سے اپنائے ہوئے تھے۔ وہ چیزیں اگر تھیں تو اہل کتاب کے ہاں تھیں۔ دین کے وہ احکام جن کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے وہ دیے بھی اہل کتاب ہی کو گئے۔ اہل کتاب سے مراد یہود ہے، یعنی تورات میں پہلی مرتبہ دیے گئے ہیں۔ انفرادی زندگی سے متعلق تمام سنت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے عرب میں جاری تھی، تو چنانچہ اسی کو سنت میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ جو چیزیں اہل کتاب کے ہاں موجود ہیں، تورات میں مذکور ہیں، ان کو قرآن ہی نے پھر انیشیٹ کیا ہے۔ ان کی کوئی بہت اصلاح کی اس طرح ضرورت نہیں تھی، وہ مجمل چیزیں ہیں، ان کی کچھ تفصیلات البتہ قرآن نے بیان فرما دی۔ باقی سب چیزیں جتنی ہیں انفرادی زندگی کے بارے میں وہ یہیں سے لی گئی ہیں۔ تو اس میں قاعدہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ رسول اللہ کے پس منظر میں کیا چیز موجود ہے، قرآن سے مقدم دین کی کیا روایت ہے جس سے آپ واقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف وہی حصہ آپ کے لیے چھوڑا ہے، اس میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو عبادات ہیں، یعنی تمام عبادات وہ سب جاری تھی کیونکہ ان کا تعلق افراد سے ہے۔ اسی طریقے سے خور و نوش سے متعلق تمام ضروری چیزیں ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح رہی ہیں، اس کا تعلق کسی اجتماع سے، کسی ریاست سے، کسی نظم اجتماعی سے نہیں ہے، وہ بھی وہاں پوری موجود تھی۔ نکاح، طلاق، ان کے متعلقات، محرمات، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ بھی سب کی سب موجود تھیں اور ان سے وہ لوگ واقف تھے۔ یہی معاملہ رسوم و آداب کا ہے۔ تو اگر آپ اس فہرست پہ ایک نگاہ ڈالیں تو یہ ساری فہرست انفرادی زندگی سے متعلق دین کے احکام کو واضح کرتی ہے۔ یہ سب رائج تھے، ان میں اصلاحات کی ضرورت تھی، وہ قرآن نے خود کی ہیں اصلاحات، لیکن رسالت مآب نے ان کو جاری کر دیا اور اصلاحات قرآن نے کر دی۔ اس کے بعد اجتماعی زندگی، یعنی جہاں نظم اجتماعی کے لیے کوئی حکم دیا گیا ہے اس سے متعلق ہدایات ہیں، وہ سب کی سب پھر قرآن مجید نے خود ہی بیان کی ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پس منظر میں اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اسی سے متعلقہ جو ہے نا ایک ایکسٹینشن ہے، یہ طلاق کا مسئلہ ہے، آپ اس کو اصلاً مانتے ہیں سورہ طلاق سے اور آپ نے اس کو سنت ہی کی کیٹیگری میں رکھا ہے، لیکن
جو چیزیں باقی سنت کی چیزیں ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ آپ کہتے ہیں کہ اصلاً سنت سے آئیں گی، لیکن جو نکاح اور طلاق کا معاملہ ہے یہ بھی تو اصل سنت ہی سے آپ مینشن کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کے احکامات کو اصلاً جو ہے نا سورہ طلاق سے لے رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی جو ہے نا تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ میں پرابلم ہوتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس کو اس اینگل سے لیا ہے کہ یہ ہے تو یہ سنت ہے، لیکن یہ قرآن مجید سے جو ہے نا اصلاً یا ابتداءً یا نا وہاں سے اس کو آپ اٹھا رہے ہیں۔ جو اس لیے کہ قرآن مجید نے اس پورے حکم کو اپنے طریقے پر دہرا دیا ہے. اس کو ایسے سمجھ لیں کہ ماں کی حرمت ہے، بیٹی کی حرمت ہے، بہن کی حرمت ہے. یہ تو عقلاً باور ہی نہیں کیا جا سکتا نا کہ یہ قرآن سے شروع ہوا ہوگا، لیکن قرآن مجید نے وہ پوری فہرست خود بیان کی ہے. اسی طرح وضو، ظاہرہ کے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نساء کے نزول تک وضو کے بغیر نماز تو نہیں پڑھتے تھے، لیکن وضو کو بھی پوری طرح دہرا دیا ہے جہاں تیمم کے احکام بیان کیے ہیں. تو چونکہ قرآن مجید نے ان چیزوں کو خود دہرا دیا ہے، طلاق کا پورا حکم بالاجمال سورہ طلاق میں بیان کر دیا ہے. اس سے متعلق جو غلط فہمیاں تھیں یا جو کچھ نئی باتیں کہنی تھیں وہ سب سورہ بقرہ میں کہہ دی ہیں. ایک مسئلہ جو درمیان میں اجتہادی نوعیت کا تھا اس کو سورہ احزاب میں بیان کر دیا ہے. تو اس میں چونکہ قرآن مجید نے پوری بات دہرا دی ہے وضو کی طرح، اسی طرح نکاح کی محرمات کی طرح، اس میں پھر اس کی ضرورت نہیں ہے کہ سنت کا حوالہ دیا جائے. تاہم میں نے واضح کر دیا ہے کہ ان میں سے بھی کوئی چیز قرآن سے انیشیٹ نہیں ہوئی. قرآن مجید ان کے متعلق جو وضاحتیں کر رہا ہے ان وضاحتوں میں اس نے پورا قانون دہرا دیا. اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ مثال کے طور پر قرآن حج کے معاملے میں بھی اصلاحات کرتا ہے، بہت سی چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہے، اس کی تاریخ بیان کرتا ہے، لیکن وہ حج کے پورے احکام کو دہراتا نہیں، بلکہ اتنی بات کہتا ہے جتنی بات میں اصلاح ہے. لیکن یہ معاملہ وہ اس مسئلے میں نہیں کر رہا، یہاں پوری بات کو دہرایا ہے. وہ تو آپ جیسے ہی سورہ طلاق کو پڑھتے ہیں تو بالکل دو اور دو چار کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن نے شروع سے آخر تک پورا قانون بیان کر دیا. جی غامدی صاحب، میرا سوال سورہ مدثر کی آیات 11 سے لے کر 30 تک ہے. اس میں آپ نے شان نزول کی جو روایت ہے اس کو اہمیت نہیں دی، جبکہ آپ نے دوسری جگہوں پر مثال کے طور پر واقعہ عفق کی جو روایت ہے اس کو مانا ہے اور اسی کی بنیاد پہ آپ نے تشریح بھی کی ہے. لیکن یہاں مولانا اسلائی نے بھی اور آپ نے بھی ولید بن مغیرہ کے متعلق جیسا کہا جاتا ہے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں، تو آپ نے اس کو ایسے نہیں لیا، تو اس کی کیا خاص وجہ ہے کوئی؟ دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں جی قرآن مجید میں. ایک یہ ہے کہ قرآن جب بات کو بیان کرتا ہے تو اس طریقے سے بیان کر دیتا ہے کہ جس میں ناگزیر طور پر کسی چیز کی جانب رجوع کرنا لازم ہو جاتا ہے. جیسے سورہ بقرہ میں پے در پے آپ دیکھیے کہ وہ تورات کے یا بائبل ہسٹری کے حوالے دیتا چلا جا رہا ہے. یاد کرو جب یہ ہوا، یاد کرو جب یہ ہوا. اب اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ جس چیز کا حوالہ دے رہا ہے اس میں آپ تورات سے یا بائبل ہسٹری سے اصل واقعے کو بیان کریں. اسی طرح کا معاملہ واقعہ عفق کا ہے. وہاں بات اس طریقے سے بیان کی گئی ہے کہ اس کی تفصیلات کے بارے میں قرآن مجید نے نہیں کہا کہ یہ واقعہ کیا تھا، کس کے بارے میں تھا، کہاں تھا، لیکن اس کی تصویر جو کچھ روایتوں سے سامنے آتی ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا. یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب آپ دیکھ لیں اس کو جا کے. سورہ انفال میں بدر کے حالات بیان ہوئے ہیں، اسی طرح احد کی جنگ پر سورہ آل عمران میں تبصرہ کیا ہے. وہاں آپ کو تفصیلات کے لیے جانا پڑے گا. یہاں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بے شک اس کے پس منظر میں کوئی شخص ہو یا کوئی واقعہ ہو، اس میں چونکہ خود تفسیر اپنی ذات میں کوئی ضرورت پیدا نہیں کر رہی، تو وہاں ہم ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے. ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ قرآن مجید خود انگلی پکڑ کر کہے گا کہ فلاں کی تفصیلات بیان کرو تو کریں گے، ورنہ نہیں کریں. لیکن ایک عام قاری کے لیے جب وہ روانی سے پڑھتا ہے تو وہ یہاں اٹک جاتا ہے کہ اباحت کا صیغہ ہے، اس میں خطاب کیا گیا ہے، تو ضرور کوئی فرد ہوگا.
اور باقی مفسرین نے بھی ایسا ہی سمجھا ہے. ہاں لیکن آپ دیکھیے میں نے جو ترجمہ کیا ہے اگر آپ اس ترجمے کو پڑھیں تو اس میں تو اس طرح کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ ترجمے تو فردی ہے، لیکن پھر آپ نے اس کی جو وضاحت کی ہے کہ ضروری نہیں یہ فرد ہو، یہ قریش کی مجموعی قیادت کے. الذی اور من جب استعمال ہوتا ہے تو وہ عربی زبان سے واقف سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ جس طرح واحد کے لیے آ جاتا ہے اسی طرح جمع کے لیے آ جاتا ہے. تو وہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کسی فرد کو خاص طور پر موضوع بنانا مقصود ہے اور اس کی طرف جانا ضروری ہے. اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو شان نزول کی روایتوں میں نقل کیے گئے ہیں. خود ان واقعات کو جب پڑھتے ہیں تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں قیاسات کو بہت دخل ہے. لیکن جب قرآن کسی واقعے پر متنبع کر دیتا ہے کہ یہ واقعہ ہے، آپ دیکھیے نا مثلا یہ جو الفاظ ہیں کہ ثانی اثنین یذہما فی الغار، وہ دو میں سے دوسرا جب وہ غار میں تھے. یہاں آپ کو پھر تاریخ سے غار ثور کے واقعے کو لازماً بیان کرنا چاہیے. ہاں آپ اس کو چند لفظوں میں بیان کریں کیونکہ قرآن نے اسلوب ایسا اختیار کیا ہے کہ اس واقعے سے متعلق اس نے عہد پیدا کر دیے ہیں ذہن کے، لیکن تفصیل نہیں بتائی. جہاں یہ نہیں ہے وہاں ہم نے کہیں بھی نہیں کیا. آپ پوری تفسیر میں دیکھ لیں اس طرح کی کسی چیز کو موضوع نہیں بنایا. جب ایک تصویر قرآن نے بیان کر دی ہے وہ کبھی قیادت کی تصویر ہوتی ہے، کبھی ان کے بڑے لیڈروں کی تصویر ہوتی ہے. بس وہ تصویر سامنے آ جانی چاہیے، اس پہ ہم یہ لکھ دیتے ہیں کہ اس پہ قریش کی قیادت زیر بحث ہے یا ان کے بڑے لوگ زیر بحث ہے. سورہ قلم کے شروع میں بھی ایسے ہی. اصول یہ ہے کہ قرآن اگر واقعے کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ اس کی تفصیل روایت سے، تاریخ سے یا بائبل ہسٹری سے ناگزیر ہے کہ بیان کی جائے تو پھر بیان کرنی چاہیے، ورنہ قرآن مجید کا بیان بہت کافی. میرا سوال تھوڑا سا ایک چیز کلیئر ہو گئی مجھے طلاق اور نکاح کے متعلق. تو ایک چیز کی طرف وضاحت کیجیے گا کہ طلاق میں یہ احکامات پہلے سے موجود تھے اور اس میں اہل کتاب نے کچھ چیزیں تبدیل کر دیں جس کی وجہ سے احکامات بڑے واضح اور بہت ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں اور سورہ بقرہ میں دیے تھے جس میں عدت وغیرہ کی پیریڈ تھی. وہ دوسرا نکاح کو کمپیریٹیولی کم ڈیفائن کیا گیا ہے اور طلاق کو اتنا زیادہ ایمفسائز کر کے بتایا گیا ہے، تو اس میں کیا اللہ کی حکمت ہے؟ اس میں پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ اہل کتاب نہیں، یہ مشرکین عرب ہیں، بنی اسماعیل رسول اللہ کی قوم کے لوگ. ان کے ہاں دین ابراہیمی کی روایت چلی آ رہی تھی. دین ابراہیمی کی روایت میں جو چیزیں موجود تھیں انہی کو رسول اللہ پر چھوڑ دیا گیا، یہ طریقہ اختیار کیا گیا. تو نکاح طلاق کے معاملے میں پورا قانون ان کے ہاں ایسے ہی تھا. قرآن مجید نے اس میں اصلاحات کرنا تھی، لیکن اصلاحات بیان کرنے کی بجائے قرآن نے پوری بات بیان کر دی ہے. یہ میں نے عرض کیا کہ اور جگہوں پر بھی یہ طریقہ قرآن نے اختیار کیا ہے. وضو کے معاملے میں اختیار کیا ہے، درا حال ہے کہ آپ نساء میں دیکھ لیجئے، مائدہ میں دیکھ لیجئے، وہاں اصل مسئلہ کیا زیر بحث ہے؟ تیمم کا طریقہ، یعنی استثناء یا رخصت زیر بحث ہے. اس رخصت کو بیان کرنے کے لیے پہلے پورے قانون کو دہرا دیا ہے. یہی صورتحال محرمات کی ہے، یعنی ان عورتوں کا جہاں ذکر کیا ہے سورہ نساء میں جن سے نکاح ممنوع ہے. تو یہ تو باور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ پہلی مرتبہ قرآن نے ماں کے ساتھ نکاح کو ممنوع قرار دیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سیدنا آدم کے زمانے سے اسی طرح چلی آ رہی تھی. سیدنا ابراہیم کے ذریعے سے ان کی روایت عربوں کو منتقل ہوئی اور جو روایت موجود تھی عملی طور پر اس کو اسی طرح لے لیا گیا. اس کے بارے میں اجمالی حکم دیا گیا کہ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. ابراہیم اللہ کے یکسو بندے نے جو دین کی روایت قائم کی اس کو ملت ابراہیم کہا ہے، اس کی پیروی کرو. یہ حکم دے کے پیروی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دی گئی. صرف ان چیزوں کو موضوع بنایا گیا جن میں کسی اصلاح کی ضرورت تھی. تو جہاں اصلاح جزوی تھی وہاں اس میں جزوی بیان ہی رکھا ہے، اور جہاں معاملے کو اس طرح واضح کرنا ناگزیر ہو گیا کہ پوری بات دہرا کے بیان کیا جائے. یہ بعض اوقات خود ہمارے ساتھ اس زمانے میں ہوتا ہے.
بارہا مجھ سے لوگ طلاق کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس میں خرابی تو چند چیزوں میں ہوتی ہے، لیکن اس خرابی کو واضح کرنے کے لیے پورے قانون کو دہرانا پڑ جاتا ہے۔ بالکل یہی صورتحال وہاں ہوئی ہے۔ یہ بہت دقت نظر کا معاملہ ہے، یعنی آپ قرآن مجید کے اندر اتر کر یہ سمجھ سکیں کہ وہ کس چیز کو ابتداً بیان کر رہا ہے، کس چیز کو حکایتاً بیان کر رہا ہے، کس چیز کو محض یاد دہانی کے لیے بیان کر رہا ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جس کی وہ ابتدا کر رہا ہے۔ تو میں نے اپنے حد تک کوشش کی ہے کہ اس کو بالکل متعین کر دیا جائے، اور اسی طرح وہ فہرست بھی اسی روشنی میں ترتیب دے دی جائے۔ اس میں ظاہر ہے کہ کوئی شخص اختلاف بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حکم دائیں بائیں نہیں ہوگا، بس یہ فرق واقع ہو جائے گا کہ وہ سنن کی فہرست سے نکل کے قرآن میں آ جائے گا یا قرآن سے نکل کے سنن کی فہرست میں چلا جائے گا۔ ادھر سے بھی واجب الاطاعت ہے، ادھر سے بھی واجب الاطاعت ہے، یہ صرف اس کی پلیسمنٹ کو درست کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو اگر ان سمری میں سمجھ گیا، ایک چیز ویسے میں کروں کہ اگر جس طرح ایک کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں حق تلفی کا ہو سکتا ہے، ایک ممکنات میں ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے اتنی ڈیٹیل بتائی گئی ہوگی شاید۔ یہ طلاق کا قانون بڑا مفصل ہے، یہ جی دیکھیے نا، اس میں عدت کے لحاظ سے طلاق دینی ہے، گواہ بنانے ہیں، عدت کیسے گزارنی ہے، رجوع کی کیا صورت ہو سکتی ہے، طلاق کا حق کتنی بار دیا گیا ہے، ایک رشتہ نکاح میں کس طرح طلاق دی جا سکتی ہے، عورتوں پر کیا ذمہ داری ہے، مردوں پر کیا ذمہ داری ہے، دیا دلایا ہے تو اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، بچے کا کیا ہوگا، رضاعت کا کیا قانون ہے، اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں۔ جبکہ نکاح کے معاملے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ایجاب و قبول ہونا ہے، اور کوئی چیز ہی نہیں ہے اس میں۔ یہ جو خطبہ دینے کی روایت ہے، یہ بھی ایک استحبابی روایت ہے، یہ قانون کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ مرد و عورت کھڑے ہو کر ایجاب و قبول کر لیں تو نکاح ہو جاتا ہے۔ جی، ٹھیک ہے، سنیں، شکریہ۔ سب میرا کوشچن ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ نوعیت کا ہے۔ میں پیشگی معذرت کے ساتھ یہ کوشچن کرنا چاہوں گا۔ اس میں معذرت کی کیا ہے؟ نہیں، وہ کچھ سچویشن اس طرح کی میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں جس میں یہ بات آتی ہے۔ جب سے منسلک ہیں ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، اور اس میں ایک چیز جو میرے ساتھ پرابلم آتا ہے، لاسٹ ٹائم ہم ملے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا تعلق بیلوی فیملی سے رہا ہے، اور وہ بھی ایسی فیملی کے جس میں حلوہ بڑی چمچ سے کھایا جاتا ہے۔ تو میں نے جب شروع کیا چیزوں کو ایکسپلور کرنا خود سے، تو میرا دل چاہا کہ میں باقیوں کو بھی بتاؤں، تو باقی سب جو ہے ان کے سامنے بات کریں، تو جب حوالہ، کیونکہ آپ سے یہ چیز سیکھی ہے کہ آپ جتنے بھی آپ کی جو علماء ہیں جن کی تحقیق ہے، جب آپ ان کو بتاتے ہیں تو آپ ذکر کرتے ہیں کہ یہ مولانا فلاں مولانا نے یہ کہا تھا، ان کا یہ نقطۂ نظر ہے اس کے بارے میں، اور کسی اور کا یہ ہے، ان کا نام لیتے ہیں آپ۔ اور کیونکہ میں خود بھی ٹیچر ہوں اور میں میرا بھی ریسرچ سے تعلق ہے، تو ریسرچ میں تو ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ان لوگوں کا نام نہ لیں جنہوں نے اصل میں وہ ایکسپلور کیا ہوتا ہے سب کچھ۔ تو میرے دقت کیا آتی ہے کہ میں جب بات کرتا ہوں، تو جب میں کہتا ہوں کہ گامدی صاحب نے یہ کہا، تو وہ سب وہیں پہ فیوز ہو جاتا ہے سارا کام۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایکسیپٹیبلٹی ان لوگوں کے دماغ یا ان لوگوں کے اس میں بٹھا دی گئی ہے کہ نہیں، یہ اسکول آف تھاٹ جو ہے، دس از ناٹ دا رائٹ اسکول آف تھاٹ، تو اس کو نہیں فالو کرنا۔ تو میں اکثر اس طرح ہوا ہے کہ ہمارا سیشن ہو رہا ہوتا ہے، میں اس میں بات کرتا ہوں اور میں نام نہیں لیتا، وہ بات بھی پوری سمجھ جاتے ہیں، تعریف بھی بہت کرتے ہیں، میں گلٹی ہو جاتا ہوں کہ میں نے نام نہیں لیا۔ آپ کا سوال پورا ہو گیا؟ جی دیکھیے، یہ بالکل دو الگ الگ باتیں ہیں۔ یعنی کوئی شخص اگر علمی طریقے پر کوئی مقالہ لکھتا ہے یا کسی موقع پر کوئی تحقیق پیش کرتا ہے اور وہ اکیڈیمیا کے سامنے پیش کرتا ہے، یہ وہاں کے شرائط و حدود ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو عام تعلیم دے رہے ہیں، دعوت پیش کر رہے ہیں، عام آدمی کی حیثیت سے یہ کام کر رہے ہیں،
اپنے آپ کو بھی ایک طالب علم کی جگہ رکھ کے لوگوں کو کچھ دین بتا دیتے ہیں، اس میں افراد کا نام لینا بالکل ضروری نہیں، اس میں تو ساری توجہ لوگوں کی اصلاح کی جانب رہنی چاہیے۔ آپ اپنے طریقے پر کوئی چیز پڑھا رہے ہیں، بتا دیجئے، اس طرح کہہ دیجئے کہ اس معاملے میں 2 یا 3 آراء ہیں، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ خود میں نے سول سروس اکیڈمی میں 11-12 سال پڑھایا ہے، وہاں میں کبھی بھی کوئی چیز اس سے مختلف طریقے پر پیش نہیں کرتا تھا۔ یعنی مثال کے طور پر مجھے اپنی بات بھی بیان کرنی ہے تو میں یہ بتاؤں گا کہ اس میں ہمارے ہاں سلفی منہاج کے لوگ اس طرح بات کرتے ہیں، فقہ و تدبر کے منہاج کے لوگ اس طرح بات کرتے ہیں، اور اس میں یہ بیان کر دوں گا کہ بعض اہل علم اس کو اس طرح دیکھتے ہیں۔ دلائل بیان کر دیے، لوگوں پہ فیصلہ چھوڑ دیا۔ عام آدمی کے لیے یا ایک طالب علم کے لیے یا کسی جگہ استاد کے طور پر آپ پڑھا رہے ہیں، یہ بالکل لازم نہیں ہے۔ البتہ خالص علمی کام کر رہے ہیں، تحقیقی نوعیت کی کوئی چیز لکھ رہے ہیں، اس میں یہ ضرورتیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں میرے خیال کے مطابق یہ فرق ملحوظ رکھنا چاہیے ہمیشہ۔ ایک تو میری مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ ہر جگہ یہ نام لینا کوئی ضروری نہیں ہوا کرتا۔ آپ مثال کے طور پر لوگوں کو قرآن پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ دونوں طریقے اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے طور پر قرآن مجید کا سادہ مدعا بیان کر دیجئے جو آپ کے خیال میں درست ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے پڑھا ہو، وہ مولانا مودودی کی رائے ہو، وہ امین حسن اصلاحی کی رائے ہو، وہ میرا نقطہ نظر ہو یا کسی اور کا، اس میں کوئی نام لینا ضروری نہیں ہے۔ البتہ آپ نے ایک مضمون لکھا ہے، کوئی مقالہ لکھا ہے، یا کسی موقع پر کوئی خالص اکیڈیمیا کے سامنے پریزنٹیشن کے لیے گئے ہیں، وہاں یہ ساری چیزیں ضروری بھی ہوتی ہیں اور یہ دیانت کا تقاضا بھی ہوتی ہے۔ عام لوگوں کے بارے میں مزید یہ عرض کروں، وہ بریلوی ہوں، وہ دیوبندی ہوں، بریلوی اور دیوبندی اصل چیز نہیں، میرا خاندان بھی سارا بریلوی اور صوفی خاندان ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں دین کا علم یہ کبھی علمی طریقے سے امپارٹ ہی نہیں ہوا، کبھی پڑھایا ہی نہیں گیا۔ یہاں آباء و اجداد کی روایت کے طور پر اور عقیدت کے منہاج پر دین سمجھا مانا قبول کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی صورتحال جب مجھے بھی پیش آئی تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس میں اختلافی معاملات سے ابتدا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پہلے ایک بنیادی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ وہ ذمہ داری ہے ہماری، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو صرف یہ کہا جائے، وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث جو بھی ہیں، کہ اللہ کے دین کی کتاب قرآن ہے۔ تو آپ از راہ کرم ایک مرتبہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، اور وہ بے شک اپنا ہی کوئی یا اپنے کسی عالم کا ترجمہ پڑھ لیں، ایک مرتبہ وہ قرآن مجید سے براہ راست متعلق ہو جائے، پھر ذہن کھل جاتے ہیں۔ اس کے بعد آگے کی کوئی علمی باتیں کرنی چاہیے۔ پھر جو عمل کی باتیں ہیں، اب مثال کے طور پر ایک عام آدمی ہے، عام آدمی نے روحانی تسکین حاصل کرنی ہے، تذکیر حاصل کرنی ہے، آخرت کی یاد دہانی حاصل کرنی ہے، اللہ کی کتاب کا سادہ ترجمہ بہت کافی، اس سے زیادہ کا اس کو مکلف ہی نہیں ٹھہرایا گیا، اور اس کے ساتھ سنت عمل کے لیے بہت کافی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ حدیث پڑھے، عام آدمی کی کوئی ضرورت بھی حدیث سے متعلق نہیں ہے، وہ سنت پر عمل پیرا ہو جائے، قرآن مجید اپنے دین کی معاف کیجیے، قرآن مجید اپنے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے شروع سے آخر تک پڑھتا رہے، یہ بہت کافی ہے اس کے لیے۔ اگر اس میں شوق ہو کہ میں کچھ علمی چیزوں کو بھی سمجھنا چاہتا ہوں، تو اس کے بعد اس کو اصل میں علمی چیزوں سے، ان کے اختلافات سے اور ان کی تفصیلات سے آگاہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ تعلیم، تعلم اور دعوت میں یہ چیزیں ملحوظ رکھیں تو جو مشکلات آپ کو پیش آئی ہوں گی یا آ سکتی ہیں وہ کافی کم ہو جائیں گی۔ السلام علیکم گاندھی صاحب، میرا سوال قرات کے اختلافات کے حوالے سے ہے، میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا۔
جو قرات عامہ کا کانسیپٹ میں نے آپ کی اعتراضات سیریز اور ویسے بھی جو آپ نے اس کے متعلق باتیں کی لیکچرز دیے ہیں وہ سنے ہیں، مجھے جو اس میں الجھن پہ آ رہی ہے وہ یہ کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ قرات عامہ کا جو کانسیپٹ جس طرح آپ نے بیان کیا ہے یہ ہماری ہسٹری میں اس طرح نمایاں، یا ایٹ لیسٹ جو میں نے سنا ہے آپ نے بھی جو حوالے پیش کیے ہیں، ایک دو حوالوں کے علاوہ یا چند جگہوں پہ اس کا ذکر ملتا ہے اس طرح. اگر آپ تصور کریں کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ بہت سی اختلافات یعنی کہ قرات بہت سی رائج تھیں لیکن وہ علمی حلقوں میں یا قراء کے ہاں رائج تھیں، عام عوام یا عام امت کے ہاں قرات عامہ رائج تھی، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جتنا علمی کام ہوگا، جو بندہ بھی قرآن کا ترجمہ یا تفسیر یا قرآن پہ کلام کرنے بیٹھے گا وہ اس کا حوالہ ضرور دے گا کہ یہ قرات عامہ ہے، یہ کوئی خاص قراء کی قرات نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس کو ان کے حوالوں کی طرف جائیں تو ہمیں تاریخ میں اس کے کوئی بہت زیادہ حوالے نہیں ملتے قرات عامہ کے. اس کی وضاحت کرتے ہیں. شکریہ. یہ کہ قرات عامہ ہر شخص کے پاس موجود ہے. آپ ایک دوسری حقیقت کو دیکھیے، یعنی عباسیوں کے ہاں، عثمانیوں کے ہاں، مغلیہ سلطنت میں کوئی آثار ہی نہیں ملیں گے آپ کو. قرآن مجید کے جتنے نسخے تیار کیے جا رہے ہیں، جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، جن کو وہ پڑھا رہے ہیں، وہ سب کے سب اسی کے اوپر ہے. کبھی ہندوستان میں ہماری ان بحثوں سے پہلے عام آدمی کے علم میں بھی یہ بات آئی تھی کہ کوئی قراتوں کا تعدد بھی موجود ہے. تو اس وجہ سے اس پہ کسی بحث کی ضرورت ہی نہیں تھی. جتنے بھی آپ کے ہاں نسخے ہیں وہ سب دیکھ لیجئے جا کے. اس وقت لاہور میں ایک بہت اچھا ادارہ ہے پنجاب پبلک لائبریری کے ساتھ، اس کو دیکھیے. اس میں قرآن مجید کے مغلیہ سلطنت اور اس سے پہلے جتنے سلاطین ہوئے ہیں ان کے زمانے کے نسخے موجود ہیں. سب کے سب وہی ہیں. ہندوستان میں لوگ اس سے واقف ہی نہیں تھے، یعنی وہ آگاہ ہی نہیں تھے اس بات کے، یہی جانتے تھے. یہی صورتحال آپ کو سلطنت عثمانیہ میں، عباسیہ میں، باقی جگہوں میں ملے گی. لوگ جب نئے نئے حرم میں گئے ہیں تو اس وقت بھی واقف نہیں تھے. مراکش وغیرہ سے لوگ آئے تو کچھ دوسرے نسخے لائے، اور وہ نسخے کبھی شائع نہیں ہوتے تھے. وہ میرے پاس بھی موجود ہیں، وہ ایک کھلی جلد میں ہوتے ہیں عام طور پر. تو اس وجہ سے لوگوں کے ہاں یہ کوئی بحث عام آدمی کی سطح پہ تھی ہی نہیں. یہ سارا معاملہ جو کچھ بھی تھا وہ تفسیر کی سطح پر، جو ظاہر ہے کہ علمی طریقے سے تفسیریں لکھی جاتی ہیں ان میں تھا، اور ان میں وہ اسی طرح حوالہ دیتے تھے جیسے حدیثوں کا حوالہ دیتے ہیں. اب ہمارے ہاں تفسیر لکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ روایتیں، حدیثیں، آثار نیچے نقل کرتے چلے جاتے ہیں. آپ کبھی موقع ملے تو سر سید احمد خان کی تفسیر پڑھیے، تو وہ ماتم کر رہے ہیں شروع سے لے کے آخر تک، کہ جہاں کوئی واقعہ دیکھا اس کے نیچے داستان سرائی شروع ہو جاتی ہے اور سوچے سمجھے بغیر چیزیں نقل کی جاتی رہتی ہیں. تفسیر اصل میں کہا ہی سے جاتا تھا کہ سارا رتب و یابس اس میں ہونا چاہیے، وہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اچھا ہوگا. تو اس میں روایتیں بھی ہوں گی، قراتیں بھی ہوں گی، وہ بیان کی جا رہی ہوتی ہیں. اس میں پھر مختلف تعویلیں بھی ان کے لحاظ سے بیان کرتے ہیں. تو یہ تفسیر جس طریقے سے اس زمانے میں عام ہوئی ہے، یعنی عام آدمی تفسیر پڑھتا ہے، عام آدمی تفسیروں میں سے کسی کا انتخاب کرتا ہے، یہ اس سے پہلے ایسے نہیں تھا. ہمارے ہاں صدیوں تک تفسیر اصل میں علماء کی کتابیں تھیں، وہی پڑھتے تھے، وہی ان کو آگے پہنچاتے بھی تھے. عام لوگوں کی ساری دلچسپی قرآن مجید سے ہوتی تھی، اور قرآن مجید کو وہ پڑھنا سیکھ لیتے تھے. جیسے اب بھی ہے، بچوں تک کو قرآن ناظرہ پڑھا دیا جاتا ہے، اور قرآن مجید کا کوئی ترجمہ پڑھ لیتے تھے. شاہ ولی اللہ نے ترجمہ کیا، شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا، تو عام لوگوں نے ترجمہ پڑھنا شروع کیا. اس سے پہلے یہ بھی رواج نہیں تھا. کامن مین قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اور زیادہ لوگ عالم اسلام میں عربی زبان سے واقف ہوتے تھے. تو اس لیے یہ قراتیں، یہ روایتیں، یہ ان کے اختلافات، یہ تفسیریں، یہ علمی حلقوں کی چیزیں تھیں. اسی طریقے سے اس معاملے کو جب آپ اس زاویے سے دیکھیں گے تو میرے خیال میں کوئی تردد باقی نہیں رہے گا. اگر خدا کا تصور کیا جائے تو ایک آپ کے سامنے مذہبی خدا آتا ہے جو بڑا ایک جذباتی سا ہے، آپ سے کہتا ہے کہ میری عبادت کرو، نذرانے چڑھاؤ. چاہے اسلام کا خدا ہو یا ہندو کا خدا ہو یا عیسائی کا ہو، تو بڑا ایک جذباتی سا خدا کا تصور نظر آتا ہے. پھر اگر آپ فلسفی کے خدا میں جائیں تو وہ ایک
منطقی قسم کا خدا نظر آتا ہے جو آپ سے دو ٹوک بات کرتا ہے اور آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں سوری. پھر اس طرح اگر آپ سائنسدانوں میں چلے جائیں، ان کا بھی ایک گاڈ کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جی یہ سارے فزیکل لاز ہیں اور فزیکل لاز کے اراؤنڈ جو ہے یہ پوری یونیورس ریوالو ہو رہی ہے. تو ان کانسیپٹس کو پڑھیں تو آپ کنفیوز ہوتے ہیں کہ کون سا جو ہے تصور خدا کا ٹھیک ہے. تو اس تصور کو کیسے اسٹیبلش کیا جائے، اس کنفیوژن کو کیسے دور کیا جائے؟ فلسفیوں نے تو خدا کا کوئی تصور پیش نہیں کیا. ان کے ہاں کوئی پرسنل گاڈ نہیں ہے. وہ ایک قانون کہہ لیجئے، ایک قاعدہ کہہ لیجئے، ایک علت العلل کہہ لیجئے، ایک محرک اول کہہ لیجئے، اس طرح کی تعبیریں اختیار کرتے ہیں. فلسفیوں کے اندر سے تصوف پیدا ہوا ہے. ان کے ہاں بھی ایک ذات بہت ہے، یعنی وہ کوئی شخصیت اس طریقے سے بیان نہیں کرتے. بہت کا مطلب بھی ہے خالص، یعنی کوئی صفات کا ذکر نہیں ہے، کوئی اراز کا ذکر نہیں ہے، کوئی اس کے سنن کا ذکر نہیں ہے. وہ ایک خالص ذات ہے. تو اس طرح سے تصور انہوں نے بیان کیا ہے. وہ پروردگار یا خدا یا رب جو بھی کہنا چاہے کہہ لیں، وہ نہ بولتا ہے، نہ آپ کی دعائیں سنتا ہے، نہ اس سے انسان کا کوئی تعلق ہے. وہ ایک فلسفیانہ نوعیت کا تصور ہے جو لوگوں نے قائم کر لیا ہے. پیغمبروں نے تو خدا کی طرف سے خدا کا تعارف کرایا ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے غور کر کے اپنی طرف سے ایک خدا بنایا ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس پروردگار نے ہمارا انتخاب کیا، اس نے اپنی دنیا، وہ دنیا جو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، اس کی ایک جھلک ہمیں دکھائی. اس کے فرشتوں نے ہم سے ملاقات کی اور پھر اس کی وحی ہم پر آئی ہے، اور یہ ہم اس کا کلام خود اسی کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ دونوں بالکل الگ الگ راستے ہیں. اس میں ایک انسان کے تخیل کی کار فرمائی ہے اور دوسرے میں خدا کی طرف سے خبر یا اطلاع ہے. یہ دونوں یکساں نہیں ہو سکتی. اب خبر کو آپ نے قبول کرنا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، کیوں قبول کرے، اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن ان دونوں کے درمیان کانسیپٹ کا تقابل ہو ہی نہیں سکتا. فلسفی ہوں، سائنسدان ہوں یا صوفیاء ہوں، ان کے ہاں خدا کا تصور ان کے اپنے ذہن کا بنایا ہوا ایک تصور ہے، اور وہ یہی بات کہتے ہیں. اس سے مختلف کوئی بات وہ کہتے بھی نہیں ہیں. وہ اس کو ایک منطقی تقاضے کے طور پر پیش کرتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اب مادیت پرست اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں. تو وہاں صورتحال یہ ہے. اور اگر آپ بالکل اس کے اندر اتر جائیں تو اس میں خدا اصل میں یہ کائنات ہی ہے. چنانچہ میں نے اپنے ایک مضمون میں جو خدا پر ایمان کے زیر عنوان ہے، یہی بتایا بھی ہے کہ ہم جس وقت خلق کو دیکھ کر اس کے خالق کی تلاش میں نکلتے ہیں تو اس میں دو ہی جواب ہے. ایک جواب الہاد کا ہے. وہ جواب یہ ہے کہ اصلاً یہ کائنات ہی ہے جو خودکار طریقے سے اپنے آپ کو چلا بھی رہی ہے، اور یہ ازل سے ہے، ہمیشہ سے ایسے ہی چلی آ رہی ہے. اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، تغیرات ہوتے رہتے ہیں، لیکن نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے. وہ اسی طرح اس کو دیکھتے ہیں. تو مذہب کا یا اسلام کہہ لیجئے معاملہ یہ نہیں ہے. وہاں خدا کی طرف سے خبر آپ تک پہنچائی گئی. وہ خبر اس وقت قرآن مجید میں پوری تفصیل سے بیان ہوئی ہے، کیونکہ وہ مذہب میں آخری کتاب ہے. بالکل اسی طرح محفوظ ہے جس طرح سے وہ پیش کی گئی. اور اس کے بارے میں دعویٰ یہ ہے کہ یہ خدا کا اپنا کلام ہے جو اس کے فرشتے جبریل نے نازل کیا ہے. اور محمد الرسول اللہ کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے جبریل ایسے ہی ملاقات کے لیے آتے تھے جس طرح میں آپ ملتے ہیں. ان کے لیے اس دنیا کو کھول دیا گیا تھا. سورہ نجم کو آپ پڑھیے تو یہ بتایا گیا ہے کہ سدرۃ المنتہا تک انہوں نے سب چیزوں کو زمین پر کھڑے ہوئے دیکھا، اور جبریل امین کو بھی اس کی اصل صورت میں دیکھ کر یہ سب کچھ آپ کو بتایا ہے.
تو آپ اس خبر کو چیلنج کر سکتے ہیں، اس پر گفتگو بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ سورسز بالکل الگ الگ ہیں، ان کا تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ تو قامدہ صاحب، خدا کا تصور جو اس کانسیپٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کی تجویز یہ ہے کہ جو قرآن کے ذریعے جو خبر آئی ہے اس خبر کو لیں اور اس کو چیلنج کر لیں، اگر آپ کر سکتے ہیں تو، اور اس سے سمجھنے کی کوشش کریں خدا کو پہنچنے کے لیے۔ جی، باقی تو لوگ اپنے تخیل کی کار فرمائی کر رہے ہیں، تو فکشن کو پڑھنے سے خدا تو نہیں مل جائے گا۔ اس میں پھر بہت واضح بات وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ کائنات کو آپ خدا مان لیجیے، کائنات ہی اول ہے، کائنات ہی آخر ہے، کائنات خود ہی تخلیق کا عمل کر رہی ہے، خودکار طریقے سے چل رہی ہے۔ یہ زیادہ موضوع، زیادہ معقول بات ہے۔ اس میں اپنے تخیل سے کوئی خدا بنانے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے۔ تو میرے نزدیک تو بہت واضح چیز یہ ہے کہ دو ہی تصورات ہیں، یا کائنات کو خدا مانیں گے یا کائنات کا خدا مانیں گے، اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور اگر کائنات کا خدا مانے تو اس کو ویریفائی کرنے کا جو ایک طریقہ وہ یہ ہے کہ خدا کی وہ کتاب سے کسی کریں۔ اور جگہ سے آیا ہی نہیں ہے، وہ آیا ہی پیغمبروں کی طرف سے، اس میں کوئی تقابل ہی نہیں۔ یعنی جو انسان نے جو کچھ بنایا ہے وہ کائنات کو خدا بنایا ہے، پیغمبر ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے۔ کانسیپٹ صرف دو ہیں، ان میں سے آپ کو چوائس کرنا ہے۔ آپ الہات کا انتخاب کریں گے تو وہاں خدا کا کیا سوال؟ وہ تو محض تلمین یہ بات کہی جاتی ہے کہ کائنات ہی خدا ہے، پھر اس کو مان لیں۔ اور آپ دیکھیں جو خدا کے بارے میں باتیں کہی جاتی ہیں وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، تو یہ ساری باتیں پھر آپ کائنات کے بارے میں کہیں گے۔ غامدی صاحب، میرا سوال یہ ہے جی کہ آپ ہی بتاتے ہیں کہ الہامی مذاہب میں ایک یا تو بنی اسرائیل ہیں یا بنی اسماعیل ہیں، تو ہمیں یہ جغرافی سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسماعیل جو ہیں وہ یہ عرب کے ایریے میں ہوں گے، تو آج بھی اگر ہم ان کو ٹریس کرنا چاہیں تو وہ اسی ایریے سے ہمیں ان کی نسل کا ٹریس مل جائے گا۔ جو بنی اسرائیل ہیں وہ کنعان کے ایریے میں ہیں، جہاں پر ابھی اسرائیل ہے یا فلسطین ہے یا اردن ہے، وہ والا ایریا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر بنی اسرائیل آج کے دور میں اگر ان کو ٹریس کیا جائے تو یا تو یہ ہے کہ وہ یہی جیوز ہیں جو کہ اسرائیل والے ہیں، جن کی زبان بھی فرق ہے، وہ ہیبرو بولتے ہیں، جو کہ شاید کنعان کی پرانی قدیم زبان ہے۔ اور ایک کانسیپٹ یہ ہے، دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ شاید بنی اسرائیل جب ان میں سے حضرت عیسیٰ آئے تو پھر کچھ ان میں سے کچھ ان میں سے کرسچن بن گئے ہوں گے، اور شاید کچھ ان میں سے بعد میں مسلمان بن گئے ہوں گے، تو اس ایریے میں جو اب مسلمان ہیں وہ شاید بنی اسرائیل ہی ہیں نسلاً، لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے۔ ایک کانسیپٹ یہ، دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب عربوں نے اس کو فتح کیا تو شاید وہ عربی لوگ ہیں جو وہاں پر ہیں۔ تو ان سب باتوں میں سے کون سی بات ٹھیک ہے؟ اس چیز سے یہ کلیئر ہوگا کہ وہ جو زمین کا خطہ ہے اس پر نسلاً کس نسل کا حق ہے۔ یہ میرا بنی کوشچن ہے۔ اسرائیل کی پوری تاریخ ہمارے علم میں ہے، وہ تاریخ خود بنی اسرائیل نے بھی محفوظ کی ہے، ان کی پرانی تاریخ بائبل میں بڑی تفصیل سے بیان ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ نہ صرف یہ کہ تاریخ میں بیان ہوئے ہیں بلکہ قرآن مجید نے بھی ان کی تصدیق کر دی ہے۔ چنانچہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد رومی حکمران ٹائٹس نے سن 70 عیسوی سے ان کو حملہ کر کے وہاں سے نکال دیا تھا، وہ دنیا میں بکھیر دیے گئے تھے، ان کو وہاں سے جلاوطن کر دیا گیا، بلکہ صدیوں تک یہ معاملہ رہا کہ وہ وہاں آباد ہی نہیں ہو سکتے۔ خود سیدنا عمر نے جب فتح کیا فلسطین تو جو معاہدہ لکھا گیا وہ موجود ہے، اس میں باقاعدہ مسیحیوں نے لکھوایا کہ یہاں کبھی بنی اسرائیل یا یہود کے لوگ نہیں آئیں گے،
चुनांचे मुसलमानों को भी उनकी बात मानना पड़ी। उस वक्त ज़्यादातर मसीही थे। तो यहूद या बनी इसराइल दुनिया भर में बखेर दिए गए। चुनांचे सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम के बाद वो यूरोप के मुल्कों में भी रहे हैं, खुद मुसलमान मुल्कों के अंदर भी थे, लेकिन उनके लिए यरूशलेम में या फ़लस्तीन में जाना कम बेश नामुमकिन बना दिया गया था। अब मौजूदा ज़माने में मगरबी ताकतों ने पहली जंग अजीम जीत कर ये ऐलान किया कि हम यहूद के कौमी वतन को बहाल करना चाहते हैं। उसके बाद वो वहाँ जाना शुरू हुए और इसराइल को उन्होंने वजूद बख्शा है। तो ये सारी तारीख मालूम मारूफ है। इसमें अब जो यहूद अपने आप को बनी इसराइल कहते हैं या यहूद कहते हैं या और कोई नाम देते हैं, उसमें कितने लोग फिलवाके उसी नस्ल से हैं, कितने हैं जो बाद में शामिल हुए हैं, ये है जो मुख्तलिफी मामला है। उसकी कोई तहकीक करना मुमकिन भी नहीं है। उनका अपना बयान जो कुछ है उसी के ऊपर एतमाद करना पड़ेगा और बिलअमूम उसी पे एतमाद किया भी जाता है। चुनांचे हम भी बनी इसराइल उन्हीं को कहते हैं जो अपने आप को बनी इसराइल कहते हैं। हमारे पास कोई जरिया नहीं है कि हम उनको चैलेंज कर सकें। तो फिर गांधी साहब, फिर तो अभी जो इसराइल है, फिर उनका क्लेम तो जस्टिफाइड है ना कि इंडिजिनस उस जगह के रहने वाले यही लोग हैं जो आजकल इसराइली हैं। जी, वो इसी का दावा भी करते हैं कि उनकी तारीख वहाँ पे हजारों साल की रही है और ये वो मानते हैं कि रूमी हुक्मरान टाइटस ने उनको वहाँ से निकाला था। ये वाकया 70 ईस्वी में हुआ। वो तारीख की रोशनी में हुआ है। उसी में उनका हैकल बर्बाद किया गया, उनकी मस्जिद ढा दी गई। उसी को वो आबाद भी करना चाहते हैं दोबारा। तो उनका दावा तो यही है। तो फिर इसी नस्ल में जब हजरत ईसा आए तो उसी एरिया के कुछ लोग उन्होंने ईसाइयत नहीं इख्तियार की होगी, या जब इस्लाम थोड़े फैला लोग, तो उसी एरिया थोड़े के चंद लोगों लोग, ने। ये चंद लोग थे, वही चंद लोग, 10-12 लोग हैं। उन्हीं में सेंट पाल भी थे। फिर ये लोग बाहर निकले और फिर ये जो मसीही अकवाम है, उन्होंने कहीं 300 साल बाद जाके मसीहियत को कबूल किया और चूंकि रोमी सल्तनत ने कबूल कर लिया तो उसको बहुत फरोग हासिल हुआ और दुनिया में अब करोड़ों की तादाद में मसीही हैं। वो यहूद में से नहीं हुए सारे लोग। जब हम दीन को समझने के लिए निकलते हैं और उसूल दीन ढूंढने निकलते हैं, तो हमें नज़र आता है कि उसूल दीन हमें कुरान मजीद और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत में नज़र आते हैं। वो सुन्नत अमली जामे के तौर पे हमें नज़र आते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हदीस और सुन्नत एक ही चीज़ नहीं है। हदीस हम तक रिवायतों के ज़रिए और रावियों के ज़रिए हम तक पहुंची, जबकि कुरान मजीद और सुन्नत हम तक मिन्नुअन उस तरह पहुंच रही है तवातुर के ज़रिए। अब इसमें क्या हमारी जन्नत और जहन्नम का फैसला जिन उसूल दीन ने करना है, क्या वो उसूल दीन हम हदीस से लेने के कायल हो सकते हैं? और इसकी एक मिसाल दी जाए अगर, कि कौल रसूलुल्लाह और कौल रसूलुल्लाह में जो फ़र्क है, क्या हम उस फ़र्क की वजह से उसूल दीन को हम एक रावी से ले सकते हैं? मसलन एक रिवायत में अगर हमें ये नज़र आए कि अली से मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन, और अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। अब ये एक उसूल दीन है जिसके ऊपर हमारी जन्नत और जहन्नम का फैसला हो सकता है। तो क्या ये चीज़ हम कुरान मजीद और सुन्नत से बाहर हम उस तरह हम ले सकते हैं हम उसको, यानी कि हदीस से हम ले सकते हैं उसूल दीन को? कुरान मजीद उसूल दीन को बयान करता है, सुन्नत तो अमली चीजें बयान करती है। कुरान मजीद के होते हुए कोई चीज जो कुरान के खिलाफ है, वो तो जिब्रील अमीन भी आके कहें तो वो भी नहीं कबूल की जा सकती। तो आप फिर उसूल दीन तो बहुत बड़ी चीज है। आप कोई फरा भी अगर ले रहे हैं और वो कुरान के खिलाफ है तो उसको कैसे ले लेंगे? हमारे पास अल्लाह की किताब कुरान मजीद है, वही उसूल बताएगा। सुन्नत में सब अमली चीजें हैं, उसमें और कोई चीज भी उसूली नौइयत की नहीं है। जी दीन गांधी, क्या है, दीन के तकाजे क्या हैं, दीन का मकसद क्या है, उसमें कामयाबी के लिए शराइत क्या हैं, ये तो कुरान बताएगा।
جی ٹھیک ہے، اور احادیث سے ہم اصول قائم نہیں کر سکیں گے اگر کوئی راوی کوئی اصول بیان کر رہا ہے یا اصول جاری کر رہا ہے مثلاً؟ سنت میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی. اور جی اگر فرض کیجئے کہ کوئی چیز کوئی راوی بیان کر دے گا تو قرآن مجید کے خلاف تو قبول نہیں کی جا سکتی. قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ایمانیات کیا ہیں، قرآن میں بتایا گیا ہے. جب قرآن نے وہ باب بند کر دیا اور کہہ دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے، اس میں کوئی کسر باقی نہیں رہی، تو باقی چیزیں تو اب فرعی ہو سکتی ہیں. قرآن مجید بتائے گا کہ باہر سے کوئی چیز لینی ہے تو لے لیں گے، اگر وہ بتائے گا کہ نہیں لینی تو نہیں لیں گے. یہ تو قرآن کے بتانے پر ہوگا. لیکن اگر کوئی چیز قرآن کے خلاف ہے تو وہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ کوئی جبریل بھی آ کے کہے تب بھی نہیں لیں گے. جی بہت شکریہ غامدی صاحب. اپنے دین و ایمان کو قرآن سے متعلق رکھنا چاہیے. عمل کی چیزیں ہیں جو ہم لے لیتے ہیں، ظاہر ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اور اس میں بھی روایتوں میں یا حدیث میں فروع ہوتے ہیں، اس میں کوئی اصل چیز نہیں ہوتی. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. خمسہ میرا سوال سورہ روم کی آیت نمبر 21 سے متعلق ہے، جو کہ بیسیکلی گائیڈنس دیتی ہے، فاؤنڈیشن دیتی ہے کہ کوئی اپنا لائف پارٹنر چوز کر رہا ہو تو بیسک کرائٹیریا اس کو کیا اپلائی کرنا چاہیے کہ جہاں اس کو کمفرٹ ملے، لو ملے، پیس ملے. لیکن جب ہم جنرل اویئرنیس اس کے بارے میں دیکھتے ہیں اپنی دین میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ پہلا کرائٹیریا یہ ہونا چاہیے کہ وہ ریلیجیس کمٹمنٹ ہو، دیندار ہو، اور گڈ کریکٹر اور باقی چیزیں پھر بعد میں آتی ہیں. ویئر ایز آپ نئی جنریشن کو دیکھیں تو وہ اب کیونکہ انفارمیشن زیادہ ہے، ایکسیس زیادہ ہے، تو وہ دے گو فار کہ ساری گڈ کریکٹر کے علاوہ وہ کمپیٹیبلٹی دیکھتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میوچل رسپیکٹ، انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے، آنیسٹی اور ٹرسٹ کیسا ہے، وہ سب چیزوں سے گو تھرو ہوتے ہیں. تو تھوڑی دین کے متعلق، دین میں اس کی گائیڈنس کیا ہے؟ سورہ روم کو اس آیت کو ذرا اور کھول دیجئے ذرا، تاکہ نئی جنریشن کے لیے ایک طرح کی ایک گائیڈنس ہمیں مل جائے کہ پارٹنر سلیکٹ کرتے ہوئے یا کیا بیسیکلی کن چیزوں کا دھیان، پرائرٹی میں کن چیزوں کا دھیان پہلے رکھیں. بنیادی بات تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ عورتیں ہمارے لیے زوج بنائی گئی ہیں، یعنی انسان اپنی تکمیل کرتا ہے زوجین کے طور پر. بلکہ قرآن تو اس سے آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ پوری کائنات ہی میں یہ اصول کار فرما ہے. میں نے اس پر اسی عنوان سے ایک مضمون لکھا ہے، کبھی پڑھ لیجئے، زوجین کے عنوان سے. اوکے. اس پوری کائنات میں اصول یہی ہے. چنانچہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ وَخَلَقْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کو جوڑوں کی صورت میں بنایا ہے. تو جب آپ لفظ زوج استعمال کرتے ہیں اس میں پہلی چیز وہی ہے جس کو آپ نے کمپیٹیبلٹی کے لفظ سے ادا کیا ہے، یعنی میری مناسبت ہے، میری طبیعت، میرا پس منظر، میری ثقافتی تاریخ، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو میں دیکھتا ہوں، اور بعض اوقات اس کو بہت منطقی طریقے سے نہیں دیکھتا. یعنی مل بیٹھے، کوئی بات سنی، کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا تو آدمی کے اندر ایک فطری کشش ہے، اس میں آدمی فیصلہ کر لیتا ہے. بالعموم تو سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے. وہ کمپیٹیبلٹی میں اب ظاہر ہے کہ فرد کون ہے جو تلاش کر رہا ہے، عورت ہو یا مرد. تو جب آپ لفظ کمپیٹیبلٹی بولتے ہیں تو اس میں ان کے ہاں دین کی کیا اہمیت ہے، ان کے ہاں خاندان کی کیا اہمیت ہے، ان کے ہاں کلچر کی کیا اہمیت ہے. تو اگر اہمیت ہوگی تو وہ یہ بھی دیکھیں گے، اور اگر نہیں ہوگی تو نہیں دیکھیں گے. اس میں اصل چیز جو ہے وہ وہی ہے جس کو آپ نے ایک لفظ سے ادا کر دیا ہے. یعنی میں جب اپنے لیے ایک رفیق سفر کا انتخاب کروں گا تو اپنے ذوق، اپنے رجحان کو سامنے رکھ کے کروں گا. جیسے ہی یہ چیز آپ دیکھیں گے تو اس میں جو میرا ذوق و رجحان بنا ہے اس میں مذہب کا کتنا حصہ ہے، ادب کا کتنا حصہ ہے، ثقافت کا کتنا حصہ ہے، کلچر کا کتنا حصہ ہے، میری روایات کا کتنا حصہ ہے، انہی کے نتیجے میں میری شخصیت بنتی ہے. اور کمپیٹیبلٹی کس سے ڈھونڈنی ہے؟ شخصیت سے.
تو اس وجہ سے یہ چیزیں فرد فرد کے لحاظ سے اہم ہوتی ہیں، ان کو مجرد باہر بیٹھ کے ان کی فہرست نہیں بنائی جا سکتی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت کلیئر کیا آپ نے، بہت شکریہ قاضی صاحب۔ میں آپ کے پروگرامس وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں۔ ایک پروگرام میں آپ نے کہا کہ ختم نبوت کے بارے میں تھا، کہ آپ نے کہا کہ بھئی وہ ختم ہونا چاہیے، ہم سب کا یقین ہے، مگر آپ نے اس میں اینڈ میں یہ کہا کہ کبھی مجھ سے پوچھیں کہ کیوں ختم ہو جانی چاہیے تھی، اور وہ دماغ میں رہ گئی میرے، کہ میں نے کہا کبھی چانس ملے تو آپ سے پوچھیں کہ اس کا جسٹیفیکیشن کیا ہوگا۔ میں سائنٹیفک آدمی ہوں، تو میں اس لیے دماغ میں ایک کوئی چیز رہ گئی، اگر کوئی ایریا ہے جس کے ہمیں پڑھنا چاہیے، وہ بھی بتا دیں، گائیڈ کر دیں پلیز، تھینک یو۔ میری کتاب میزان میں نبوت کے باب کا خاتمہ ختم نبوت کی بحث پر ہوا ہے، اس میں پہلے جملے ہی میں اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ نبوت کس لیے جاری کی گئی تھی۔ تو دو چیزیں بیان کی ہیں میں نے، اتمام ہدایت اور اتمام حجت، یہ دونوں مقاصد پورے ہو گئے اور عالمی سطح پر پورے ہو گئے، جیسے ہی پورے ہوئے تو ختم کر دی۔ میزان کی ہم اجتماعی مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں رسوم و آداب کا پچھلے دنوں ہم نے جو ہے نا مطالعہ کیا۔ اس زمانے میں ایک سوال اٹھا جو دوستوں نے جو ہے نا وہاں پہ اٹھایا، عمومی طور پہ یہی آپ پیش کرتے ہیں کہ میزان میرا کمپریہنسو انٹروڈکشن ہے اسلام کا، اور اس میں ہر چیز کو جو ہے نا بیان کر دیا گیا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ملتی ہیں کہ جو چیزیں ہمیں روایت میں یا ہمارے احاد میں ملتی ہیں تو بعض کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ یہ تو یعنی ظاہر ہے دین کے طور پہ یہ چیزیں موجود ہونی چاہیے۔ وہاں ایک مثال جو ہے جو پیش کی گئی وہ یہ ہے کہ میت کی تدفین کے بعد 3 دن کا جو سوگ منایا جاتا ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ ایک ایسی ہدایت ہے جس کو دین کا حصہ ہونا چاہیے، لیکن آپ نے رسوم و آداب میں اس کو بیان نہیں کیا۔ ایسی تو کوئی کیا ہم یہ ہدایت نہیں، سمجھیں کیا ہم یہ سمجھیں کہ بالکل جو چیزیں آپ کوئی نے میزان ہدایت میں نہیں، بیان نہیں ہے ہی نہیں یہ ہدایت کوئی۔ سوگ ہونا چاہیے، اگر ایسی کوئی ہدایت ہوتی تو ضرور دین کا حصہ بنتی۔ ہدایت اس کے برعکس ہے، وہ ہدایت یہ ہے کہ بھئی 2-3 دن تم نے سوگ کر لیا، یہ کافی ہے، مرنے والے کے ساتھ مر نہیں جایا کرتے، یہ بات ہے۔ اس کا دین کے کسی حکم سے کیا تعلق ہے؟ آپ 1 گھنٹے کے لیے بھی سوگ نہ منائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ کبھی مسلمانوں نے اس کو دین کا حکم نہیں سمجھا، ہے ہی نہیں یہ سرے سے۔ سوگ سوال اس پہلو منانے سے کے لیے کوئی ہدایت نہیں دی گئی، لوگ سوگ مناتے ہیں، ان سے کہا گیا ہے کہ 2-3 دن کافی ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ سوال یہ کیا گیا تھا کہ یہ آپ نے اپنی کتاب میں میزان میں مینشن نہیں کیا یہ سوگ کا جو نا 3 دن کا ذکر، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ دین کا حصہ وہ نہیں ہے؟ حکم ہے ہی نہیں ہے نا، اچھا حکم صحیح، دیا ہی نہیں گیا۔ اس روایت کو پڑھیے نا جس میں یہ بیان کیا گیا ہے، تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ یہی میں نے عربی عرض کیا ہے کہ کوئی دین میں حکم دیا جاتا ہے تو وہ پازیٹیولی بیان ہوتا ہے کہ یہ کام مستحب ہے، یہ کام فرض ہے، یہ کام واجب ہے، اس کو کرنا ضروری ہے، یہ تو کمنٹ ہے۔ تو کمنٹ سے دین نہیں بنتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ ہمارے پاس بہت سے لوگوں کا یہ عہد نامہ سا ہے، عورتوں نے پوچھا ہے کہ ہم جاہلیت کے زمانے میں ایک دوسرے کے ہاں دوسروں کو رلاتی تھیں جا کے باقاعدہ، تو آپ نے تو ان چیزوں سے روکا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ ہم نے تو پچھلی دفعہ ان کے ہاں سے عورتیں ہمارے ہاں آئی تھیں، اب ان کے ہاں کوئی وفات ہو گئی، تو آپ نے فرمایا اچھا اس سال یہ کام کر لو، آئندہ سے نہ کرنا۔ تو اب یہ کوئی دین کا حصہ تھوڑی ہے، ایسی کوئی جی چیز دین کا حصہ سرے سے بنتی نہیں۔ یعنی ہر چیز جو آپ کسی روایت میں پڑھتے ہیں اس کے بارے میں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کیا اس میں کوئی دین کا حکم بیان ہوا ہے، یہ حکم بنتا ہے، یہ کوئی اصل ہے، اس کو اگر فرع کی حیثیت ہے تو کس کی فرع ہے؟ یہ 10 سوالات کے بعد تو وہ اپنی حیثیت اسٹیبلش کرے گا، پھر اس کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ اب اس کو کہیں رکھنا ہے۔ تو اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے بعض لوگ بیان کر دیتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ رسمی مصافحہ کرنا حرام ہے۔ بھئی کہاں حرام کیا رسول اللہ نے؟ آپ نے تو اتنی سی بات کی ہے کہ عورتوں نے آپ سے کہا کہ بیعت لیتے وقت ہمیں بھی ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کیجیے، آپ نے فرمایا انا لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ اس سے کوئی دین کا حکم بن جائے گا؟
دین کا حکم جس طرح بیان ہوتا ہے اس طرح بیان ہونا چاہیے. اگر آپ نے یہ فرمایا ہوتا کہ تم 3 دن سوگ کیا کرو، اب اس کو بیان کرنے کی ضرورت تھی. چلیں، ایک اسی سے متعلقہ ایک اور ہے جو قسم اور کفارہ قسم کے ذیل میں جو ہے نا سوال اٹھایا گیا، وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی جو ہے نا قسم اٹھا لیتے ہیں کسی کام کے حوالے سے، تو یہ میرا ذاتی ظاہر ہے کہ یہ ایکشن ہوتا ہے، یا میں کوئی جو ہے نظر کے حوالے سے بھی کوئی چیز اپنے لیے طے کر لیتا ہوں، تو یہ بھی میرا اپنا ذاتی عمل ہے، جس میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب میں اس کو توڑوں گا تو ظاہر ہے اس کا کفارہ مجھے دینا پڑے گا. لیکن اگر ہم کسی شخص کے ساتھ کوئی عہد معاہدہ کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ قسم کھاتے ہیں اور اس عہد معاہدے کو توڑ بھی دیتے ہیں، تو اس عہد معاہدے کی توڑنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ نتائج بھی بھگتنے پڑ جائیں، وہ اپنی جگہ. لیکن کیا مجھے اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ جو قسم میں نے کھائی تھی عہد معاہدے کی کسی دوسرے شخص کے ساتھ کرتے ہوئے، کیا مجھے اس کا بھی کفارہ دینا پڑے گا؟ جی بالکل، ہر عہد جو آپ نے اللہ کو گواہ کر کے کیا ہے، جب آپ نے اس عہد کو توڑنا ہے، یعنی ایک ہے کہ آپ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ویسے، اور اپنے ذہن میں آپ نے یہی طے کیا ہوا ہے کہ میری تعبیر یہ ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ وعدہ کیا تھا، اللہ کو گواہ ٹھہرا کے کیا تھا، میں اب اس کی پابندی کر نہیں سکتا، یہ ہے اصل میں قسم کو توڑنا، اس کا تو کفارہ دینا ہی.